پائل نامی ایک کسان لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے جو ایک ملر ہے۔ وہ کافی غریب ہیں اور ایک دن ایک اچھے لباس میں ملبوس شریف آدمی اس کے بھائی کے پاس آتا ہے اور ایک بہودہ رقم کے بدلے مل کے پیچھے سب کچھ خریدنے کو کہتا ہے۔ وہاں کچھ نہیں ہے مگر ایک بڑے سیب کے درخت کے، اس لیے وہ اس سے اتفاق کرتا ہے۔ آدمی جادوک سونے سے گھر کو بھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ 3 سال میں واپس آ جائے گا۔ بھائی ظاہر ہے فوراً گھر چلا جاتا ہے اور اپنی بہن کو ساری بات بتاتا ہے، لیکن پائل یہ سن کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی تو نے تو زمین کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بیچ دیا کیونکہ اس وقت میں مل کے پیچھے جھاڑو لگا رہی تھی۔ 3 سال گزر جاتے ہیں اور جادوگر پائل کو لینے کے لیے واپس آتا ہے، لیکن پائل نے چاک سے اپنے گرد ایک دائرہ بنا لیا جس کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہ جا سکا۔ چنانچہ وہ بھائی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو پانی اور پتوں سے دور رکھے، اگلی صبح وہ اسے لینے کے لیے واپس آئے گا۔ رات بھر صرف بہن روئی تھی اور اس کے آنسوؤں نے اس کے ہاتھ دھو لیے تھے، اس لیے شیطان ابھی تک قریب نہیں آ سکا۔ شیطان پلٹتا ہے اور اس کے بھائی کو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ بھائی اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ جو کچھ کرنے والا ہے اس کے لیے اسے معاف کر دے، جس کے جواب میں وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ موجودہ جائیداد کے قوانین کے مطابق وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیتی ہے۔ اگلے دن جب جادوگر یہاں پہنچتا ہے تو پائل کے آنسوؤں سے اسٹامپ پیپر کو بالکل صاف پاتا ہے اور اس طرح شیطان 3 بار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا بھائی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ساری زندگی عیش و عشرت میں رکھے گا، لیکن پائل شیطانی پیسوں سے جینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کافی دیر تک چلتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک شاہی باغ میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ باغ سے ایک سیب کھاتی ہے۔ وہ مزید 2 راتوں تک وہیں رکی رہتی ہے، یہاں تک کہ سپاہی اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لاتے ہیں جو اسے پھانسی کا حکم دیتا ہے، لیکن شہزادے نے اسے نوکرانی بنانے کا مشورہ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہزادہ اس کا کافی پسند کرتا ہے اور جب بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ وہ شادی کرنے والا ہے تو شہزادہ کہتا ہے کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ پہلے ہی پائل سے شادی کر چکا ہے اور کچھ دنوں بعد بادشاہ مر جاتا ہے اور شہزادہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ نیا بادشاہ اس کے لیے چاندی کے ہاتھ بنواتا ہے اور وہ کچھ دنوں تک خوشی سے رہتے ہیں۔ پھر بادشاہ پائل کو پیچھے چھوڑ کر جنگ کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ بچہ پیدا ہونے پر ایک خط بھیجنے کے لیے کہتا ہے اور چونکہ شیطان اب بھی اس پر اپنا دعویٰ کھو دینے سے پریشان ہے، اس لیے شیطان اس خط کو بدلنے کا انتظام کرتا ہے جس میں بادشاہ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ واپس لکھتا ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کرو۔ یقیناً شیطان خط کو دوبارہ تبدیل کرتا ہے، اس بار ایک حکم کے ساتھ کہ ملکہ اور اس کے بچے کو بادشاہی سے نکال دیا جائے۔